بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 322 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے، پیج ہے 333 معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 14۔ ناظرین، تکملہ احکام میراث، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا تعارف، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وی لاگ نمبر 322 کا پہلا حصہ، قاتل کی میراث۔ اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو، تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القاتل لا یارث، مشکات صفحہ نمبر 263، یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا۔ البتہ قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنی ہیں، تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میراث، یہ ہیڈنگ ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میراث۔ اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بھی بچہ ہے، تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ چلانا دشوار ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا اس سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا۔ اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہے ہی تو سر دست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے 2 صورتیں فرض کی جائیں۔ ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے اور باقی اس حمل کے لیے رکھا جائے۔ متعددہ کی میراث، جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یعنی طلاق دے دی اور طلاق رجی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا، تو یہ عورت میراث میں حصہ پاوے گی، اس لیے کہ نکاح باقی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات میں بیوی کو طلاق دی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلظہ بھی ہو اور عدت ختم ہونے سے پہلے ہی مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو عدتوں میں سے سب سے زیادہ دراز ہو، اس کو اختیار کیا جائے، جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ عدت طلاق 3 حیض ہے اور عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے۔ ان دونوں میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے۔ اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات سے پہلے بائن یا مغلظہ طلاق دی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگر طلاق رجی دی ہے تو وہ وارث ہوگا۔ مسئلہ، اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض الوفات میں خود سے خلع کر لیا تو وہ وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے۔ اسبات کی میراث، یہ ہیڈنگ ہے، اسبات کی میراث۔ فرائض کے مقررہ حصے 12 ورثہ کے لیے طے شدہ ہیں اور ان وارثوں کو اصحاب
फरूज कहा जाता है, जिनकी तफसील किसी कदर ऊपर गुजर चुकी है। अगर असहाबुल फरूज में से कोई ना हो या असहाबुल फरूज के हिस्से दे देने के बाद कुछ माल बच जाए तो वो असबा को दे दिया जाता है, और बाज़ मरतबा एक ही शख्स को दोनों हैसियतों से माल मिल जाता है। बाज़ सूरतों में मैयत की औलाद और मैयत का वालिद भी उसबा हो जाता है, हो जाते हैं। दादा की औलाद यानी चचा और बाप की औलाद यानी भाई भी उसबा हो जाते हैं। उसबात की कई किस्में हैं जिनकी तफसील फ़राइज़ की किताबों में मौजूद है। यहाँ एक मिसाल लिखी जाती है। मसलन ज़ैद फौत हो गया और उसने अपने पीछे 4 वारस छोड़े, बीवी, लड़की, माँ और चचा, तो उसके माल के कुल 24 हिस्से किए जाएंगे, जिनमें से आधा यानी 12वां हिस्सा लड़की को 1/8 के हिसाब से, 3 हिस्से बीवी को और 1/6 के हिसाब से 4 हिस्से माँ को, और बकिया 5 हिस्से जो बचे वो उसबा होने की हैसियत से चचा को मिलेंगे। मसला, उसबात अगर ना हो तो असहाब फ़राइज़ से जो माल बचे वो उनके हिस्सों के मुताबिक उन्हीं को दे दिया जाता है, और इसको इल्म फ़राइज़ की इस्तिलाह में रद्द कहते हैं। अलबत्ता शौहर और बीवी पर रद्द नहीं होता, किसी हाल में उनको मुकर्रर हिस्से से ज़्यादा नहीं दिया जाता। मसला, अगर असहाब फ़रूज़ में से कोई ना हो और असबात में कोई भी ना हो तो ज़वी उल अरहाम को मीरास पहुंच जाती है। ज़वी अल अरहाम की फ़हरिस्त तवील है। नवासे, नवासियाँ, बहनों की औलाद, फूफियाँ, मामू, खाला, ये लोग ज़वी अल अरहाम की फ़हरिस्त में आते हैं, और इस मसले में तफसील है जिसका ये महल नहीं, यहाँ इस पर इक्तफ़ा किया जाता है। नेक्स्ट किसी जगह इसके बारे में तफसील होगी। नाज़रीन, ये वीलाग हमारा यहाँ इनकम्प्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलाग में आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह बकिया हिस्सा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ना ऐसी जुल्फ़ें ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। बरोज़ महशर हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को, कसम खुदा की बरोज़ महशर बिलाल का इंतखाब होगा। जो जुल्फ़ बिखरे तो रात होगी, जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा, पसीना उनका गिरेगा जिस पर वही तो ज़र्रा गुलाब होगा। ना ऐसी जुल्फ़ें ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा।